الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وعن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے نہ تو کلام فرمائیں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک فرمائیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک اپنی تہبند، اپنی شلوار، اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنا سودا بیچنے والا۔ یہ تین آدمی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے یہ پہلا جو ہے، یہ ٹخنوں سے نیچے شلوار کا لٹکانا۔ آج کل شلواریں ہیں، پہلے تہبند ہوتے تھے، یا گاؤں دیہات میں ابھی بھی تہبند ہوتے ہیں، تو اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ یہ ایک عام عادت بن گئی ہے، بلکہ اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ تو اپنی پینٹ، اپنی پتلون، اپنی شلوار ایڑی کے نیچے لے جا کے اس کو پھاڑ دے گا، خراب کر دے گا، لیکن ٹخنوں سے اوپر رکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرمائیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم صرف نماز کے لیے ہے۔ یہ نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم جو ہے یہ ہر وقت کے لیے ہے۔
نماز کے لیے جب آتے ہیں تو شلوار کو اڑسا، نماز پڑھ لی، باہر نکلے شلوار نیچے کر لی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح نماز کے لیے حکم ہے اسی طریقے سے عام حالات کے لیے بھی حکم ہے۔ نماز کے لیے کوئی الگ سے حکم نہیں ہے کہ شلوار جو ہے وہ ٹخنے سے اونچی رکھی جائے، بلکہ ہر وقت کے لیے، چاہے وہ کسی حالت میں بھی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی چادر نصف پنڈلی تک اونچی رکھو، آدھی پنڈلی تک، یہ اصل سنت ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ٹخنوں تک اپنی چادر کو رکھو، اور ٹخنوں سے نیچے چادر کو لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ تکبر سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ آج کل شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے آدمی کہتا ہے میں تکبر نہیں کر رہا، تو یہ تکبر ہی تو ہے۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا، اور شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا کیوں آدمی؟ اسی لیے رکھتا ہے کہ ذرا میں سینہ اکڑا سکوں، ذرا اچھا لگ سکوں، ذرا جو ہے وہ طریقہ دکھا سکوں، اپنے سلیقہ دکھا سکوں، اپنے آپ کو پڑھا لکھا دکھا سکوں، جیسے کہ آج کل کا مزاج ہے۔ تو اس لیے ٹخنوں سے نیچے شلوار کا رکھنا، ازار کا رکھنا، اس کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور تکبر کی پہچان تو ظاہر سی بات ہے، سیدھا سے یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو جو ٹھکرا رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو یہ اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھ رہا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور شلوار کو یہ ہر وقت اوپر رکھنا چاہیے، پینٹ ہو، شلوار ہو، ازار یعنی تہبند وغیرہ ہو، یہ سب چیزیں اوپر رکھنی چاہیے۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، مدینہ منورہ میں تقریباً 1976 سے یا 1975 سے رہے ہیں، اور وہیں ان کا انتقال ہوا سن 2001 کے اندر۔ تو وہ ان کے پڑوس میں ایک درزی تھا، تو اس نے ان کی دعوت کی کہ بزرگ آدمی ہیں، نیک لوگوں کو اپنے دسترخوان میں کھانا کھلاؤں تو برکت ہوگی۔ تو اس نے ان کی دعوت کی کہ حضرت آپ میرے ساتھ آج کا کھانا کھائیں۔ انہوں نے فرما دیا کہ نہیں، میں نہیں کھاتا تمہارے یہاں۔ اس نے کہا حضرت کیوں نہیں کھاتے، کیوں دعوت قبول نہیں فرما رہے؟ کہیں تمہاری آمدنی جائز نہیں ہے۔ نے کہا حضرت میں تو کپڑے سیتا ہوں، کپڑے سینا تو جائز ہے، اس کے اندر ناجائز کیا چیز ہے؟ فرمانے لگے کیا تم لوگوں کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے کی نہیں سیتے؟ جو شلواریں سیتے ہو وہ اتنی لمبی سیتے ہو کہ جو کہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہوتی ہیں، تم ان کے گناہ کا سبب بن رہے ہو، اس لیے تمہاری آمدنی مشکوک ہو گئی، ناجائز ہو گئی، اس لیے میں تمہارے یہاں کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ نے اس کے دل پہ ایسی چوٹ لگائی کہ اس نے اپنی دکان کے باہر لکھ کے لگا دیا کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار نہیں سی جائے گی، جس نے سلوانا ہے وہ آئے، شلوار ٹخنوں سے اوپر سائز لے کے سیا جائے گا، اس سے نیچے کی اس پہ نہیں سیا جائے گا۔
حقیقت تو یہی ہے کہ روزی کا وعدہ یہ اللہ نے کر رکھا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ نے جتنی روزی رکھی ہے اتنی ملے گی، اس سے پہلے آدمی اس دنیا سے جا نہیں سکتا۔ جب وہ پوری کر لے گا روزی تو پھر ہی جائے گا۔ غالباً میں نے پہلے بھی سنایا تھا، ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا ڈاکٹر صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سکھر والے، جوان آدمی تھے اور بڑے خوبصورت آدمی، وجیح آدمی تھے، اللہ والے آدمی تھے۔ تو وہ بیمار پڑے، اور ایسے بیمار پڑے کہ اسی بیماری کے اندر ان کا انتقال ہوا سن 2007 کے اندر۔ عمر ان کی اس وقت میرے خیال سے 42-43 سال کی عمر تھی، جوان آدمی بالکل، لیکن بہت خوبصورت وجیح آدمی، اور اپنے شیخ کی بہت خدمت کرنے والے، فنا فی الشیخ جسے کہنا چاہیے وہ تھے۔ تو جب ان کا انتقال قریب تھا تو میں ان کو دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے گیا، عیادت کے لیے گیا، یہاں سول اسپتال میں زیر علاج تھے، سول میں یا جنہ میں۔ تو ان کے چہرے کے اوپر یعنی اتنے کمزور ہو گئے تھے، اتنے سوکھ گئے تھے کہ صرف چہرے کے اوپر بس ایک ناک نظر آ رہی تھی، باقی سارا چہرہ سوکھ گیا تھا، بہت کمزور ہو گئے تھے، انتہائی کمزور ہو گئے۔ اس کے اندر بھی ان کو جوس پلایا جا رہا تھا اور تو کوئی چیز کھائی نہیں جا رہی تھی، اور اس وقت میں بھی سنت کا خیال ایسا کہ سر ڈھکے بغیر اس وقت میں بھی جوس پینے کو بھی تیار نہیں، کہ سر ڈھکو پہلے پھر جوس پیوں گا۔ تو ان کو دیکھ کے مجھے خیال یہ آیا کہ دیکھو اس وقت بظاہر ان کے جسم میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، سب کچھ کمزور ہو گیا بالکل، لیکن ابھی ان کا رزق باقی ہے، چاہے جوس کی صورت میں ہو چاہے سوپ کی صورت میں ہو، جب تک یہ پورا نہیں ہو جاتا یہ موجود ہے۔ اب اس وقت کے اندر بندہ نہ ہل سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن اللہ اس تک اس کا رزق پہنچوا رہے ہیں، کسی بھی ذریعے سے پہنچا رہے ہو، اس کے عزیز و قارب کر کے، محنت کر کے پکا رہے ہیں، دوست احباب پہنچا رہے ہیں، جو بھی کر کے پہنچا رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ان کا رزق باقی ہے تو اللہ پہنچا رہے ہیں۔ وہ 2-4 روز کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے تو وہ پہنچتا ہے۔ ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس چیز کے لیے حرام طریقوں کو اپناتے ہیں، غلط طریقوں کو اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر برکتیں نہیں آتی۔ کپڑوں کے سینے کے اندر ہی جو بال کاٹنے والے حضرات ہوتے ہیں، داڑھی کے موڑنے میں، دیگر غلط طریقے اپنانے میں، یا اسی طریقے سے، یا جیسے اسی حدیث شریف کے اندر تیسرا جو آدمی کا بتایا وہ ہے جو کہ اپنا سودا جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ تو سودا تو بکنا ہے، اور وہی بکنا ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ اب چاہے وہ اس کو حرام کر کے بیچے، جھوٹ بول کے بیچے، چاہے جائز طریقے سے بیچے، اللہ نے جتنا اس کا رزق رکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے صرف اتنے سے ایک عمل کی وجہ سے محروم نہ رہ جائیں۔
کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہ ہو، ہم دنیا کے اندر ذرا سا مزہ لینے کے لیے، ذرا سی اپنی شان بڑھانے کے لیے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں اور جو ہے وہ پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ زخمی ہو گئے تو ان کو جو چیز پلائی جاتی تھی وہ پیٹ کے راستے سے باہر نکل جاتی تھی۔ ایسا مارا تھا جس سے رگیں وغیرہ یہ چیزیں کٹ گئی تھیں، تو جو پلایا جاتا تھا وہ یہاں سے نکل جاتا تھا۔ اب کتنی تکلیف ہوگی اس وقت کے اندر۔ تو لوگ اس وقت کے اندر عیادت کے لیے آتے اور جیسا عیادت کا ہوتا ہے تسلی بھی دیتے، تعریف بھی کرتے اور چلے جاتے۔ ایک نوجوان آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور آگے کہنے لگا کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائی اور اسلام میں پیش قدمی کی جو نعمت حاصل ہوئی وہ سب کو معلوم ہے، پھر آپ نے عدل بھی کیا، آپ کو شہادت بھی اللہ نصیب فرما رہے ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی اس طریقے سے تعریف کر کے جب جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حالت کیا ہے کہ پیٹ میں کچھ غذا ڈال رہے ہیں تو وہ پیٹ کے ذریعے سے نکل رہی ہے۔ تکلیف کی شدت کے اندر، لیکن خیال کیا ہے، فرما رہے ہیں کہ اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آیا تو کہنے لگے کہ بھتیجے اپنا کپڑا اوپر اٹھاؤ، اپنی ازار کو، اپنی تہبند کو جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر اٹھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے کپڑے کو زیادہ صاف رکھنے کا باعث بھی ہے اور تمہارے پروردگار سے زیادہ ڈرنے کا باعث بھی ہے۔ ایسے وقت کے اندر بھی خیال کس چیز کا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس وقت کے اندر بھی اس لڑکے کو، اس نوجوان کو اس طرح متوجہ کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جس کو درگزر کر دیا جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ آج الٹ مزاج ہو گیا ہمارا۔ ہمارے گھر کے بڑے اگر کوئی بچہ اپنی شلوار اوپر کرتا ہے تو اس کو ڈانٹتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو، نیچے کرو، طریقے سے پہنا کرو۔ یہ کوئی پہننے کا طریقہ ہے؟ نیچے کرو شلوار کو، نماز کے وقت میں بس اوپر کر لیتے ہیں، نیچے پہنو۔ آدمی کی ایک عمر ہوتی ہے، بچہ چھوٹا ہے، اس کی قد کاٹ بڑھتا ہے، 20-22 سال کے بعد اس کی قد جو جہاں تک پہنچ گیا اس کے بعد نہیں بڑھتا، مردوں کا، عورتوں کا اس سے ہی پہلے رک جاتا ہے۔ اب اس کے بعد شلوار کو، ازار کو اتنا لمبا رکھوانا وہ بیکار ہے۔ اب قد تھوڑی بڑھنا ہے، پہلے تو قد بڑھنا ہے کہ یہ شلوار لمبی بنوا لی ہے کہ بھئی کچھ عرصے چل جائے۔ اول تو آج کل یہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر کپڑے بنا کرتے تھے عید کے اوپر، عید بنا کرتے تھے، یا کوئی شادی بیاہ ہو گئی تو اس وقت میں بن گئے، ورنہ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد کپڑوں کا بننا، سال میں 4-4 6-6 مرتبہ کپڑوں کا بننا، یہ کبھی تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ بقرعید کے اوپر بھی عموماً کپڑے نئے نہیں بنتے تھے، عید کے اوپر بنے ہوئے وہ پہن لیے تھے، اٹھا کے رکھ دیے کہ بقرعید کے اوپر وہی پہننا، وہی پہنائے جاتے تھے۔ تو اب تو ہر
چند دن کے بعد جو ہے وہ نئے کپڑے سل جاتے ہیں، تو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اتنے عرصے جو ہے کپڑے شلوار چھوٹی ہو جائے گی اور کپڑے جو ہے وہ چھوٹے ہو جائیں گے۔ اب تو چھوٹے ہونے کا تصور ہی نہیں، نئے آ جائیں گے اب تو۔ اس لیے اس چیز کی طرف خود بھی دھیان دینا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی دھیان دلوانا چاہیے کہ ہر وقت جو ہے وہ شلوار ٹخنوں سے اونچی رہے۔ اس میں بھی ایک چیز ہے کہ جیسے کہ پہلے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ کہ اپنی شلوار آدھی پنڈلی تک رکھو، اور اگر یہاں تک نہ رکھ سکو تو اپنی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں تک رکھو، اس سے نیچے نہ کرو۔ یہ دو درجے بتا دیے، ایک نصف پنڈلی اور دوسرا ٹخنوں سے اوپر تک۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے، کوئی ایسا بچہ ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر میں نے آدھی پنڈلی تک رکھی تو اس کی وجہ سے کوئی آدمی اس سنت کا مذاق اڑائے گا، جیسے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے جو اتنی اوپر رکھی ہوئی ہے، عورتوں پہ نہیں اڑاتے۔ آج کل کی عورتیں، لڑکیاں جو فیشن کر رہی ہوتی ہیں وہ آدھی آدھی پنڈلی تک رکھتی ہیں، اس کا نہیں اڑاتے، مرد رکھے تو اڑاتے ہیں۔ تو اگر اس بات کا ڈر ہو کہ کوئی سنت کا مذاق اڑائے گا، ایک تو ہے سنت کے اوپر عمل نہ کرنا اور ایک ہے سنت کا مذاق اڑانا، یہ دونوں چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کوئی سنت پر کسی وجہ سے عمل نہیں کرتا تو وہ تارک سنت ہے، اس کی وجہ سے اس کو گناہ بھی ہوگا اگر لازم اسی کو کرتا رہے گا تو۔ لیکن اگر سنت کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایمان سے نکل سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کا جو ہے وہ مذاق اڑا دیا۔ تو اس لیے ایسے وقت کے اندر وہ اپنی شلوار کو جو ہے وہ ٹخنوں تک رکھ لے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مفتی جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو وہ خود ماشاءاللہ اپنا پاجامہ جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک رکھا کرتے تھے، اور صرف دین کے اعتبار سے نہیں بلکہ دنیا کے اعتبار سے ہی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی تھے۔ تو ایک مرتبہ ہم ان کے پاس گئے تو چھوٹے تھے اس وقت ہم لوگ، کوئی غالباً 1989-90 کی بات ہوگی۔ تو انہوں نے جب ہمیں دیکھا تو ماحول کا تو اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر بھی، اپنے اساتذہ کو دیکھا جائے، اپنے ان کو دیکھا جائے تو جس حلیے میں وہ ہوتے ہیں بچہ بھی اسی اس میں چلا جاتا ہے۔ تو ہم نے شلوار جو ہے وہ ٹخنوں اس سے آدھی پنڈلی پر رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھ کر فرمانے لگے کہ میاں شلوار تھوڑی نیچے کرو۔ تو اب اس وقت برا تو لگا کہ شلوار جو ہے بھی تو کہتے ہیں اوپر کرو، جب اوپر کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نیچے کرو۔ ٹخنوں کے قریب قریب تک پہنچا دی، فرمانے لگے بس یہاں تک رکھا کرو، جب تم مقتدا بن جاؤ، لوگ تمہاری اقتدا کرنے لگیں، تمہاری بات کو دیکھنے لگیں، جب اس وقت آدھی پنڈلی پر کرنا۔ تم آدھی پنڈلی پر رکھو گے تو لوگ جو ہے وہ ٹخنوں تک رکھیں گے۔ آج اگر تم ٹخنوں تک رکھو گے تو آدھی پنڈلی پر رکھو گے تو تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور تمہارا مذاق اڑا کے، سنت کا مذاق اڑا کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لیں گے۔ تو یہ بزرگوں کی سمجھنے کی چیز ہے کہ کس طریقے سے ان کو اس بات کا بھی خیال ہوا کرتا تھا، ہر چیز کا خیال رکھا کرتا تھا۔ تو یہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ جب اپنے کپڑے سلوائیں تو شریعت کے مطابق سلوائیں، سنت کے مطابق سلوائیں، کم از کم اپنی
شلواروں کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ اتنی سلوائیں کہ وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، اڑسنے کی ضرورت ہی پیش نہ ہے، کیونکہ یہ بھی کوئی اڑسنا یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آدمیوں کی بہت لمبی لمبی شلواریں ہوتی ہیں، جب وہ اڑستے ہیں تو دائیں بائیں سے ابھرا ابھرا ہی محسوس ہوتا ہے، عجیب عجیب سا ہی محسوس ہوتا ہے، اور جب اڑستے ہیں تو وہ اس کے اندر شلوار بھی آگے پیچھے ہوتی ہے، پیچھے کی سلائی جو ہوتی ہے شلوار کی وہ آگے آ جاتی ہے، کریز پیچھے چلی جاتی ہے، ٹیڑھے میڑھی جو ہے اوپر اٹھتی ہے، کوئی اونچی ہوتی ہے کوئی نیچے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے دربار میں کھڑا ہو رہا ہے آدمی تو ادب کے ساتھ پورے طریقے کے ساتھ، جس طرح ہم تقاریب کے اندر ایسے حلیے میں جانا پسند کرتے ہیں جو سب کو اچھا لگے، جو حلیہ سب سے صحیح لگے، ہم اس طریقے سے ٹیڑھے میڑھے حلیے کے اندر جانا پسند نہیں کرتے، تو اللہ کے دربار میں پھر وہ ایسے ٹیڑھے میڑھے انداز سے کیوں جائیں؟ تو جب اللہ نے وسعت دے رکھی ہے اور ہم ایسا لباس سلوا سکتے ہیں تو اپنی شلوار کو سلوائیں ایسے ہی کہ جو کسی صورت بھی ٹخنوں سے نیچے جائے ہی نہیں، ٹخنوں تک ہی رہے، تاکہ اللہ کی رحمت سے ہم جو ہیں وہ قیامت کے دن جو ہے وہ محروم نہ رہ جائیں۔ اللہ کی رحمت سے اگر آدمی محروم رہ گیا تو پھر اس کے پاس بچے گا ہی کیا؟ قیامت کے دن کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اور یہ اختیاری چیز ہے، یہ ہر بندہ کر سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری کپڑے ایسے ہوں کہ جو کہ ہوں ہی ایسے، ہم سنت کا خیال رکھنے والے ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آگے ایک صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیچھے سے فرمایا کہ اپنی ازار کو اونچا کرو، تو انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اللہ کے رسول تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تو بالکل بوسیدہ سی چادر ہے، پرانی سی چادر ہے، اس میں تکبر کا، اس میں بڑائی کیا ہے؟ اگر نیچے بھی لٹکی ہوئی ہے تو بھی پرانا سا کپڑا ہے، کون اس کے اندر بڑائی کی طرف جائے گا، تکبر کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے لیے میرا اسوہ کافی نہیں ہے، میرا طریقہ کافی نہیں ہے کہ میں کہاں تک اپنی ازار کو رکھتا ہوں، تہبند کو رکھتا ہوں، اس کو دیکھو، اس طریقوں کو اپناؤ۔ تو ہمارے لیے تو اللہ کے رسول کا اسوہ سب سے بڑی چیز ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول کس انداز سے جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو رکھا کرتے تھے۔ ایک مسلمان کے اندر اور دوسرے مذاہب کے اندر فرق یہی تو ہے کہ ان مذاہب کے اندر اپنے نبی کی سنتیں محفوظ نہیں ہیں، اپنے نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیسے رہتے تھے، کچھ محفوظ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ ہمارے نبی کی ایک ایک سنت کو محفوظ فرما دیا، ایک ایک طریقے کو محفوظ فرما دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دیکھیں، سیکھیں اور ان کے اوپر جو ہے پورے طور پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔